العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امید ہے آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ساتھیو، ہم اپنے اس پروگرام میں مومنین کی صفات پر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کے نزدیک تمام مخلوقات میں جو پسندیدہ ترین مخلوق ہے وہ انسانوں میں مومنین ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو مومنین کی صفات از حد ضروری ہیں کہ ایک شخص کیسے مومن کہلاتا ہے، کب مومن بنتا ہے، اور عقل و فکر اور غور و فکر کے بعد وہ اسلام قبول کرتا ہے یا پیدائشی اعتبار سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا موروثی اعتبار سے وہ مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام میں بہرحال ایک فرق ضرور قرآن نے بھی رکھا ہے۔ تو مومنین کی صفات دراصل اللہ پر ایمان اور اس کے عقائد کا انعکاس ہوتا ہے اس شخص کے اندر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی ایمان کی حلاوت بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی کچھ مخصوص صفات مخصوص حد میں رہتے ہوئے اس بندے کے اندر منعکس ہونا شروع ہوتی ہیں۔ کئی صفات قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتی ہیں مومنین کی۔ اس میں ہم نے آج پہلی صفت کے طور پر جس مضمون کو آج دیا ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو مومن کے لیے ایمان کو بڑھانے میں اور اس کے مقامات اور رتبے کو بلند کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ توبہ دراصل کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یوں جانیے کہ جب کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے اور انجانے راستے پر رواں دواں ہے اور بہت آگے جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پر آ گیا، تو اب اسے صحیح منزل اور صحیح راہ پر جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اسے واپس اس مقام پر آنا چاہیے کہ جس مقام پر وہ غلط راہ پر پڑ گیا تھا۔ واپس آنا اس مقام تک جہاں سے وہ غلط ہو گیا تھا، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی توبہ سے مراد یہ ہوا کہ واپس اس مقام پہ آنا جہاں سے غلطی کی ابتدا ہوئی تھی۔ توبہ وہ عمل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام لغزش ہو گئی ان سے، تو انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ غلطی شیطان نے بھی کی تھی، لیکن شیطان نے تکبر کیا، اس نے اپنی غلطی پر ندامت اور پشیمانی کا احساس نہ پیدا کیا، جس کے باعث وہ ملعون ٹھہرا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام ندامت کا اظہار کرتے ہیں، پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر یہ کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک حسنات تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نطشے نے کہا تھا کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن جو جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں یا کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر وہ ندامت اگر اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکبر کے راستے پر گامزن ہے۔ اپنے اندر عاجزی کا اظہار یہ توبہ کرنے والوں کی علامت ہے۔ ندامت اور پشیمانی کا پیدا ہونا یہ توبہ کرنے والوں کی علامت ہے۔ دل کا نرم ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا رواں ہونا، یہ توبہ کرنے والوں کی علامت ہے۔ تو گویا مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پہ فوری طور پہ ندامت اور پشیمانی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یعنی کہ مومن کے لیے یہ بھی رحمت کا ایک راستہ موجود ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن اگر توبہ اس وقت آ کے کی جائے جب نتائج سامنے آ جائیں، جب فیصلے کی گھڑی آ جائے، جیسے فرعون
ڈوبنے لگتا ہے اور موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ لیکن توبہ وقت سے پیشتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں یعنی کہ زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور اس کے بعد پھر وہ اسی راستے اور اسی ڈگر پر رواں دواں ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسی توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ توبۃ النصوح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان گناہوں سے بچنا، اور ان گناہوں سے بچنا تو ایک عمل ہوا جو کہ منفی پہلو ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ پھر حسنات، اعمال صالح کی زیادتی کرنا، کہ جو ایک مرتبہ غلطی ہو گئی اس پہ ندامت ہو گئی، پشیمانی ہوئی، اور اس کے بعد وہ غلطی کا دوبارہ ارتکاب نہ کرنا اور اس سے زیادہ اعمال صالح کرنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات کی کثرت تمہارے گناہوں کو مٹاتی چلی جائے گی۔ ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً یہ دنیا کی عدالت اسے ندامت کے باعث معاف کر سکتی ہے، لیکن ہر غلطی اور ہر عمل کا نتیجہ اس کی ذات کے اوپر نقش ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقش اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب توبہ کے بعد عمل صالح کی کثرت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مومنین کی اس صفت کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن محض زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، ہمارے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، ہمارے عمل سے اس معاشرے میں کسی انسان کو تو کجا کسی مخلوق کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہر دم ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔